السلام علیکم. ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. میں ہوں مہپارہ زمان. زمین سے توانائی کا جب اخراج ہوتا ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں تو آتش فشائی لاوا پھٹ کے باہر آتا ہے جو زمین کو ایک جھٹکا دیتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں زلزلہ. اور اگر ہم دین کی بات کریں تو کبھی کہتے ہیں کہ جب زمین پہ گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دینی اور دنیاوی دو چیزیں ہو گئی. قدرتی آفات بہت سی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, بہت سی مصیبتیں آتی ہیں, لیکن زلزلہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے صفائے ہستی سے بہت سی آبادیوں کو جھٹکے میں مٹا دیا ہے. اب اگر بات کرتے ہیں ہم تاریخ 8 اکتوبر 2005 3 رمضان مبارک اور 1426 ہجری تھی, ہفتہ کا دن تھا. اس دن صبح پنجاب, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 7.6 اسکیل کی شدت سے آنے والے زلزلے جو زلزلہ تھا وہ پاکستان کا بدترین اور تاریخ کا چوتھا بڑا زلزلہ تھا. اب اس کی لہر اتنی زیادہ تھی, اس سونامی کی لہر اتنی زیادہ تھی کہ اس نے لاکھوں جانیں اس میں ہم نے کھوئی ہیں. زلزلہ 2005 تمام ادوار میں آنے والے یا ہونے والے زلزلوں کے لحاظ سے 14واں, مطلب اگر ہم تمام ادوار کو دیکھتے ہیں تو 14واں بڑا زلزلہ ہے جو کہ ایک دنیا کی تاریخ میں آیا. اگر ہم اس دنیا کی اس صدی عیسوی یا 14ویں کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ چوتھا بڑا زلزلہ تھا, لیکن اگر ہم دنیا جب سے بنی وہاں سے بات کرتے ہیں تو یہ 14واں بڑا زلزلہ ہے. اس کے بعد اس سے مواصلات کا نظام بہت زیادہ متاثر ہوا. اس میں ہم نے بہت سی قیمتیں جانیں کوئی, جس میں تقریباً ان کی تعداد 74,688 ہے اگر ہم ہلاکتوں کی تعداد دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ مواصلات کا نظام بہت زیادہ متاثر ہوا. اقوام متحدہ میں $8 ملین کا نقصان ہوا جو کہ پاکستان میں 400 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے بعد پاکستان اور کشمیر کی یہ ظاہر سی بات ہے, یہ کشمیر میں زلزلہ آیا تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لائن آف کنٹرول تھی اس کو پانچوں سائڈ سے تاریخ میں پہلی دفعہ کھول دیا گیا. ایک انسانی ہمدردی, لوگوں کو صحت کی سہولت آسانی سے پہنچ سکے. وہاں پہ جو اس وقت کے ادارے جو کام کر رہے تھے, جو لوگوں کو وہاں پہ سامان مہیا کر رہے تھے, بہت سے لوگ جو تھے وہ بے گھر ہو گئے. 3.3 ملین لوگ تھے جو وہ بے گھر ہوئے. ان کو اب سامان پہنچانے کے لیے, ظاہر سی بات ہے کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو پاکستان بھی اس کا برابر کا اس میں تھا اور بھارت بھی. انہوں نے وہاں سے سرحدیں کھولی تاکہ دونوں سائڈ سے ان کو کشمیریوں کو ان کو صحت کی سہولت بھی دی جا سکے اور ایک انسانی ہمدردی بھی. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہ ہفتہ کا دن تھا. اتنی جانوں کا نقصان کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ایک ورکنگ ڈے ہے, ہفتہ سیٹرڈے ایک ورکنگ ڈے ہے. اس دن تمام اسکول کھلے تھے, بچے اسکول کے عمارتوں کے نیچے دب گئے. اس کے علاوہ بہت سے جو قصبے تھے, چھوٹے قصبے, وہ تو تہس نہس ہو گئے بالکل مکمل طور پر. اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز اور وزیر داخلہ آفتاب احمد تھے جنہوں نے لوگوں کو سردی کا موسم آنے سے پہلے کہا کہ آپ پہاڑی علاقوں سے نچلے علاقوں کی طرف ہجرت کر چلے جائیں, تاکہ مواصلات کا نظام بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اور اس وجہ سے اس علاقے سے نکل جانا بہتر تھا, تاکہ تباہی کی وجہ سے مواصلات کا نظام بگڑ گیا اور امدادی جو ٹیمیں تھیں ان کا وہاں پہ ان علاقوں میں جانا بہت زیادہ مشکل تھا. اس زلزلے نے 8 اکتوبر کے زلزلے نے بہت زیادہ نقصان جہاں پہ کیا, وہاں پہ ہمیں یہ بھی احساس دلایا کہ ہمیں کسی بھی صورتحال میں کس طرح سے اپنے آپ کو قابو میں کرنا ہے. اور اس طرح کے جو سانحہ ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی میں ہمیں کچھ اس طرح کی کوششیں اور کچھ اس طرح کے قبل از وقت جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمیٹنے کا ایک عزم دیتے ہیں. اس زلزلے سے ہمیں بہت سی یادیں جڑی ہیں. جہاں پہ زلزلے کو ہم یاد کرتے ہیں, آج بھی سوشل میڈیا پہ تقریباً 17 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو, آج بھی سوشل میڈیا پہ مختلف تصویریں لوگ شیئر کرتے ہیں, لوگ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. آج بھی جو نیوز میں آیا ہے کہ 5 ارب روپے خیبر پختونخوا حکومت نے ان اسکولوں کو دیے ہیں اور ان اداروں کو دیے ہیں جو کہ اس وقت سے تقریباً 17 سال سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا, آج ان کی تعمیر کے لیے دیے گئے ہیں. اس موقع پہ ایک بڑی خوبصورت سا میرے پاس نظم ہے, وہ یہ ہے کہ ایک روح کی فضا ہو گئی ہے, دھرتی سیاہ ہو گئی ہے, وادی میں دھواں ہے, روشنی فنا ہو گئی ہے, ہر دعا گو ہے, زندگی کیا ہو گئی ہے, لاشیں اور آبلے ہیں, جینے کی عطا ہو گئی ہے, یوں موت ہوئی عارضہ, بن مانگے عطا ہو گئی, بن مانگے عطا ہو گئی.
تاریخ 8 اکتوبر ایک تلخ حقیقت ہے جسے بلانا تو شاید ناممکن ہے، لیکن ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مختلف قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل۔